اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی آواز نہاوند کی سرزمین تک۔ امیر مومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی پر خطبہ پڑھتے ہوئے نہاگان ارشاد فرمایا، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ تو سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں اور مدینہ منور سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں۔ آج امیر مومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ نہاوند سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں نہاگان ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ، تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو امیر مومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پش کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو شکست دے دی۔ کر لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افائج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرایا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سپہ سالار دونوں صحابہ کرامت ہیں، کیونکہ مدینہ منور سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز کو پہنچا دینا یہ امیر مومنین کی کرامت ہے، اور سینکڑوں میل کی دوری سے کسی آواز کو سن لینا یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کان اور آنکھ ان کی قوتوں پر ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے کان اور آنکھ کو عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔